بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها بسم الله الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری اجرت کے حوالے سے جاری تھی اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کی آیات نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان اس مختصر زندگی کا حریص بن گیا اور اسی دنیا کو وہ چاہنے لگا، اور وہ آخرت، وہ بات کی دنیا کہ جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، اس کو وہ فراموش کر بیٹھا۔ آج مصنف ایک اور زاویے سے اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ عقلمند آدمی کبھی بھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کبھی بھی دنیا کی حکومتوں کو حاصل کرنے کا خواہاں نہیں رہے گا، کبھی بھی ریاست پسند نہیں بنے گا، اس لیے کہ عقلمند آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ غلام بنے، بلکہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ آزاد رہے۔ تو اگر اس نے دنیا کی حکومت حاصل کر لی تو وہ بادشاہ کہلانے کے حد تک تو ہوگا، مگر حقیقت میں غلام ہوگا، اس لیے کہ اس کی بادشاہت محتاج ہوگی لوگوں کی، اور جو بھی محتاج ہو جائے وہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ حقیقی بادشاہ تو دنیا میں بھی اگر کوئی بننا چاہے تو اس سے زاہد بننا پڑے گا۔ اگر وہ زاہد ہوگا، دنیا سے بے پرواہ ہوگا، تو پھر اسے بادشاہت حاصل ہوگی، اس لیے کہ وہ اس بادشاہت میں کسی اور کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو گویا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے کہ شیطان نے انسان کو آخرت کی بادشاہت سے بھی محروم کرنا چاہا اور دنیا کی بادشاہت سے بھی محروم کرنا چاہا، بلکہ ہوا و ہوس کا شکار بنا دیا۔ اس لیے کہ آزاد آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کا تابع نہ ہو، بلکہ قوت شہویہ اور غضبیہ اور وہمیہ اس کے تابع ہوں۔ فرامین معصومین علیہ السلام میں یہ بات واضح طور پہ کہی گئی ہے کہ پروردگار عالم نے تم کو آزاد خلق کیا ہے، تو تم آزاد زندگی گزارو اور مرتے وقت بھی آزاد مرو، مگر جو زندگی میں خواہشات کے تابع ہو گیا اس نے اپنی آزادی کو کھو دیا، اس نے غلامی کو قبول کر لیا۔ تو پروردگار عالم نے جو خلق کیا تھا تو وہ آزاد تھا، مگر جیسے ہی اس نے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کی اور خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس نے پروردگار عالم کے احکام کی خلاف ورزی کی، گویا وہ آزادی کے دائرے سے نکل گیا، حریت کے دائرے سے نکل گیا اور غلام بن گیا۔ تو دنیا کی اگر حکومت حاصل ہوئی، دنیا کی ریاست حاصل ہوئی، تو انسان غلام بنے گا، آزاد نہیں رہے گا۔ اور اگر وہ آزاد رہنا چاہتا ہے تو اسے دنیا کی غلامی میں آنے کے بجائے پروردگار عالم کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ دوسری بات جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اصل حکومت لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرنا نہیں ہے، اصل حکومت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے میں ہے۔ تو اگر دنیا کی ریاست مل بھی جاتی ہے، دنیا کی بادشاہت مل بھی جاتی ہے، دنیا کے وسائل مل بھی جاتے ہیں، تب بھی انسان لوگوں کے دلوں پہ حاکم بن جائے، ایسا عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ مگر جو زاہد فی اللہ ہوتا ہے، پروردگار عالم کی خاطر دنیا سے روگردانی اختیار کرتا ہے،
روگردانی سے مراد دنیا کو چاہتا نہیں ہے، دنیا کی چاہت میں حکم خدا کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ وہ آدمی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہوتا ہے، بظاہر اس کے پاس کوئی حکمرانی نہیں ہوتی ہے، مگر لوگ اسے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کو اپنی تصویریں بنوا کے لوگوں کو بانٹنی پڑتی کہ وہ لگائے اپنے گھروں میں، مگر یہ ظاہر فی اللہ جو ہوتا ہے لوگ خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ متبادل تصویر اس کے گھر میں موجود ہوں۔ تو یہ حکومت جو قلب کے اوپر ہے وہ فقط اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے انسان کو کہ جب وہ دنیا کا بندہ نہ بنے بلکہ پروردگار عالم کا بندہ بنے۔ دنیا کی طرف جس اجرت کی وجہ سے شیطان نے اسے بہکایا ہے، نتیجہ کیا ہوا کہ آخرت تو گئی اس کے ہاتھ سے، وہ دنیا بھی گئی، اس کی دنیا کی حکمرانی بھی نہیں ملی۔ دنیا میں وہ حاکم کہنے کی حد تک تو ہیں، مگر وہ ایسی حکومت ہے کہ جس میں نہ اسے چین ہے نہ ہی سوکھ ہے، بلکہ ہر وقت خوف طاری ہے۔ اور بعض حکمرانوں کی کیفیت دیکھے تو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کی حکومت میں انسان زیادہ بے چینی محسوس کرتا ہے، اور جب وہ حکومت سے باہر ہوتا ہے تو زیادہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو عبارتیں ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اجرت کا علاج، کہ اگر اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی ہے جلد بازی کی تو اس کا علاج وہ کس طرح سے کرے گا۔ تو دیکھیے عبارت کو، صفحہ نمبر 186۔ کل جو 3 آیات پیش کی تھی اس کے بعد کی جو عبارت ہے کہ فالغرض من بعثۃ الرسول لیس الا دعوۃ الخلق الی الملک المخلد، کہ رسول کی جو بعثت ہوئی، پروردگار عالم نے انبیاء علیہم السلام کو جو بھیجا تو ان کا مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوگوں کو اس ملک کی طرف دعوت دینا تھا کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی انبیاء نے آ کر جو ہے لوگوں کو آ کے سیدھا یہ طریقے سکھانا شروع نہیں کیے کہ بڑی بڑی عمارتیں کیسے بناتے ہیں۔ انبیاء نے یہ بتایا کہ یہاں پہ تو رہنا ہی نہیں ہے زیادہ، جہاں پہ رہنا ہے وہاں کیسے بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں، وہاں کیسے آسانیاں فراہم ہوتی ہے، اس کی طرف رہنمائی کرنا شروع کی، ملک مخلد کی طرف۔ یکونوا ملکن فی الآخرۃ بسبب القرب من اللہ تعالی، تاکہ انسانوں کو آخرت میں ملک حاصل ہو۔ آخرت میں ملک حاصل کیسے ہوگا کہ بے سبب قرب من اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے ذریعے سے۔ وَالدَّرْكِ بَقَائٍ لَا فَنَا فِيهِ وَعِزٍ لَا ذِلَّ مَعَهُ وَقُرَّةِ أَعْيُنٍ لَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ۔ اور انبیاء علیہ السلام نے متوجہ کیا کہ ایک ایسی بقا کو حاصل کر لو کہ جس کے بعد کوئی فنا نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز حاصل کر لی ساتھ میں اس کے ساتھ ڈیو ڈیٹ لگی ہوئی ہوگی کہ یہ اتنے عرصے بعد بیکار ہو جائے گی۔ کوئی بھی شے نہیں ہے کہ ایسی کہ جو ہمیشہ صحیح رہنے والی ہو۔ تو انبیاء علیہ السلام نے متوجہ کیا کہ ایک ایسی شے کو حاصل کرو کہ جس کو فنا نہیں ہے، اور وہ کون سا ملک ہے؟ آخرت کا ملک، کہ وہ عزن لا ذل مَعَهُ، اور ایک ایسی عزت کو حاصل کر لو کہ جس کے بعد کوئی عزت نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی عزت ملتی ہے بالآخر وہ چلی جاتی ہے، مگر وہ آخرت کی عزت یا آخرت کی وجہ سے جو دنیا میں عزت ملتی ہے وہ انسان کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ حاکموں اور بادشاہوں کی عزت کب تک ہوتی ہے؟ جب تک وہ سیٹ پر ہوتے ہیں، سیٹ سے اترنے کے بعد ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ کہ جو عالم باللہ ہے اس کی عزت ممبر پہ بیٹھے ہوئے بھی ہوتی ہے، ممبر سے اترنے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ جب ممبر پہ بیٹھا ہوا ہو تو بھی لوگ غور سے باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اور اترنے کے بعد اس کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں۔ مگر بادشاہوں کو سیٹوں سے اترنے کے بعد پھر بعض کو اپنے ملک میں رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام متوجہ کرتے کہ اگر ایسی عزت چاہیے جس کے بعد عزت نہ ہو تو پھر آخرت کے ملک کو اپنا ہدف اور مقصد بناؤ، اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کہ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ کیسی ٹھنڈک ہوگی، کیسی راحت ہوگی، کیسا اطمینان ہوگا۔ اسے انسان دنیا میں جتنی بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے اصل ہدف کیا ہے کہ راحت مل جائے۔ تو اگر حقیقی راحت چاہیے تو وہ وہیں ملنے والی ہے۔ وَالشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْأُجْرَةِ إِلَى الْمُلْكِ الدُّنْيَا الْفَانِيِ۔ وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو کہتا ہے، انبیاء کہہ رہے ادھر آؤ، وہاں کی راحت کو دیکھو۔ شیطان کہتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، ابھی ادھر دنیا میں تو مزے لے لو، پھر وہاں دیکھا جائے گا۔
شیطان کو دعوت دے رہا ہے اس دنیا فانی کی، علم ہی بے انما سمیہ ملک الدنیا مع انہ لا یسلم ولا یخرج من المنازعات والمقدرات وطور الہموم فی التدبیرات۔ شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ دنیا کے ملک کو حاصل کرنا یہ اپنا ہدف بناؤ، دنیا کو جو ہے وہ بہترین بناؤ، دنیا کے آسائش حاصل کرو، یہ تمہارا ہدف ہونا چاہیے۔ باوجود اس کے انسان جانتا ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے میں بھی دنیا آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اس میں بھی محنتیں اور مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، اور اتنی محنتیں و مشقتیں اگر آخرت کے کرتا تو یقیناً بہت بڑا فائدہ تھا، مگر اس کے لیے کرنے کو تیار نہیں ہے، دنیا کے وہ ساری پریشانیاں اٹھانے کو آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ یفوت بہ ملک الآخرہ، اور پھر شیطان ملک آخرہ کو اس سے فوت کر دیتا ہے، کہ دنیا میں اس کو جگا دیتا ہے، کہ یہاں تک کہ بعض کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کہ جب ملک الموت آئے گا تب متوجہ ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ بعض روایتوں میں جو بیان کیا گیا کہ وہ بندہ جو ملک الموت سے کہے گا ایک دن کی مہلت دے دے، میں سارے معاملات کو ٹھیک کر لوں گا، اپنے سارے گناہوں کی توبہ کر لوں گا، ملک ان کے اب نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد روایت میں ظاہر کہے گا ایک گھنٹہ دے دے، بس ایک گھنٹے میں توبہ کر دیتا ہوں میں، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو دنیا میں رکھنے کے بعد بعض وقت ہوش بالکل اس وقت آتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوتا ہے کہ کسی کو بڑھاپے میں بیماری آ جائے، بستر پہ آ جائے تو توبہ کا وقت بھی مل جاتا ہے اس کو، جن کو اچانک موت آ جاتی ہے ان کا باپ تو جو ہے فوراً بند ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس عمر میں اس بات پہ غور فکر کرے کہ جب وہ کچھ کرنے کے قابل ہیں، اگر بستر مرگ پہ ہوگا اس وقت چاہے گا تو بھی کچھ وہ کر نہیں سکے گا۔ توبہ قبول کی جا سکتی ہے بعض روایت میں تو یہاں تک کہ آخری وقت تک کی، مگر اس وقت کے جب وہ بالکل کہ جس کے بعد کہا جائے کہ اس کے بعد اگلا لمحہ موت ہے، اس وقت کی توبہ کے لیے بعض جگہ پہ منع آئی ہے۔ جی، اگر جس کی اچانک موت آتی ہے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہکانے کے لیے موقع نہیں ملتا شیطان کو، مثلا ڈائریکٹ کسی کو گولی مار کے ختم ہو گئی، بائیں ماں یا پھر چلے، اس کے مقابلے میں جو بیچارے طرف طرف کے مر رہا ہوتا ہے وہ تو یہ چاہ رہا ہے مرو، اس کو شیطان موقع ملتا ہے کہ بہکانے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، شیطان کو موقع اس کو بھی ملتا ہے بہکانے کا، ڈائریکٹ کسی کو گولی مار، وہ صحیح ہے، مگر اس کی موت فوراً تو نہیں آئی نا، وہ ہمیں محسوس ہو کہ فوراً آ گئی، اور شیطان کو بہکانے کے 2-4 گھنٹے تھوڑی چاہیے، اس کو اگر 2 منٹ بھی مل گئے ہیں تو 2 منٹ میں بھی کر سکتا ہے وہ، کسی کو پتہ ہی نہیں بس نکلا ڈائریکٹ کسی آئے ٹھیک ہے، گودی لگی اس کے بعد فوراً تو نہیں مرتا نا، اور فوراً مر بھی گیا تو منٹ 2 منٹ تو لگی نا، اب پھر بھی اس کے اندر بھی خود یہ بحث کی جاتی ہے کہ مثلا جب بعض لوگ اسی دھماکوں میں مر گئے مثلا، یا بعض لوگ جو ہے وہ پانی میں مر گئے، یا بعض لوگ جو ہے ہوا میں بکھر گئے، تو ان کو فشار قبر کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں ان کو بھی فشار قبر ہوگا، تو اب پروردگار اس کا یہ انتظام کرے گا نا، تو ہدایت اور گمراہی کے راستے مساوی ہے دونوں کے لیے، تو اس کے لیے بھی اتنے لمحات مل جائیں گے کہ جس میں مثلا وہ سارے معاملات جو ہے وہ ہو سکے، اور اگر نیک بندہ ہے تو ویسے بستر پہ مرتا تب بھی شیطان بہکا نہیں پاتا، تو یہاں پہ بھی نہیں بہکا سکے گا، اور اگر بد بندہ ہے تو ممکن ہے اس کو شیطان کو بہکانے کی ضرورت ہی نہ ہو، پہلے سے بہکا ہوا، اسے ٹائم ہی نہیں ملتا اس کو بہکانے کا۔ جی، یہ مثلا بحث سکرات کی جو گفتگو آئی تھی نا، اس میں ساری آ چکی کہ کس طرح سے شیطان آگے بہکاتا ہے، ظاہر بات ہے اس کی فوج ہوتی ہے، مگر وہ فوج کیسے ترتیب پاتی ہے وہ بھی اس میں بحث آئی تھی، اس میں واضح ہوا تھا۔ ابھی آج یہ اجرت کا موضوع جو ہے وہ ختم کر دے۔ وہ یفوت بہ الملک والآخرہ، ایسے دنیا اور آخرہ زرتان ہیں، ایسے کہ دنیا اور آخرت یہ 2 الگ الگ سمت پہ جانے والی چیز ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دنیا اور آخرت دونوں کا ملک حاصل کرنا چاہتا ہوں تو نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ دنیا کا وہی ملک حاصل کرنا چاہے گا جو آخرت سے مقصود ہو، تو پھر دنیا کا ملک کیسے حاصل ہوگا؟
دنیا سے ظہر اختیار کرنے میں. دنیا سے ظہر اختیار کرے گا تو پھر دنیا آخرت دونوں ملنے والی ہے. مگر وہ کہے کہ دنیا کی سلطنت بھی ملے اور آخرت کی سلطنت بھی ملے تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے دنیا کی طرف جو حرام طریقے سے غلط طریقے سے دنیا کی طرف چلا گیا اس کا مطلب آخرت اس کی جو ہے وہ گئی. اور جو آخرت کی طرف جائے گا تو دنیا میں عام طور سے مالدار بننے کے لیے حرام خوری کرنی پڑتی ہے, حرام مار کھانا پڑتا ہے عام طور سے. یقیناً کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جائز طریقے سے مالدار بنے ہوں گے, مگر بات اکثریت کی ہو رہی ہے. جی اگر حدیث تو مفہوم تو یہ ہے کہ دنیا کے لیے اس طرح عمل کرو جیسے ہمیشہ یہاں رہیں اور آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے کہ کل ہی مر جائیں. جی یہ تو تضاد تو نہیں ہو رہا. تضاد نہیں ہے نا. اسی لیے کل بھی تو یہی ہم نے عرض کیا تھا کہ دنیا سے روگردانی کا مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے, دنیا کے بندے بن کے نہیں رہنا ہے. اگر وہ دنیا میں عمل کر رہا ہے مگر آخرت کو ذہن میں رکھ رہا ہے تو اچھی بات ہے, وہ تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. تو دنیا کے کام کو بھی پائیدار بنائے مگر ہدف جو آخرت ہو, وہ دنیا کا بن کے نہ رہ جائے. جی اگر وہ مطلب کہ دنیا کو مطلب دنیا میں کام تو کر رہا ہے, آخرت کا مطلب اسے ذہن میں بھی ہے لیکن کام جو ہے وہ غلط ہے, تو کیا پھر اس کے آخر میں یعنی آخرت کا اگر ذہن میں ہے تو کام کرے تو کیوں کرے گا؟ مسئلہ کہ ایک شخص کو یہاں سے جانا ہے مثلا ناظم آباد, تو وہ کھادر جانے والی گاڑی میں کیوں بیٹھے گا؟ تو ادھر والی گاڑی میں بیٹھے گا نا وہ. تو جب اس کو آخرت چاہیے تو غلط کام کیوں کرے گا؟ اسے غلط کام کرنے کے بعد تو آخرت سے الٹی سمت جا رہا ہے نا وہ. تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میرے دل میں آخرت کی محبت ہے مگر میں شراب بیچوں, تو جھوٹ بول رہا ہے وہ. اس لیے آخرت کی محبت ہے پھر شراب کیوں بیچے گا؟ جیسے اگر وہ آئمہ علیہ السلام کو دنیا نے نہیں چھوڑا تو ہم ایک عام انسان مطلب کیسے اس دنیا کو ایڈجسٹ کر. دنیا نہیں چھوڑا تھا کیا مراد ہے؟ مطلب کہ وہ نیک اور طاہر تھے, مطلب ہر چیز مطلب سوچ سمجھ کے کرتے تھے, تو دنیا نے ان کو نہیں چھوڑا, مطلب ان پہ کوئی ظلم ہے. اگر ہم ایسے کرنے جائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں تو دنیا چھوڑیں گے, اس میں دنیا والے کیوں پکڑیں گے ہمیں؟ ہم ہزار مار کھا رہے ہیں تو اس میں دنیا کو کیا پرابلم ہوگا؟ لوگ تانے دیں گے, برا کہیں گے, بیوقوف کہیں گے کہ ٹھیک ہے یا اس زمانے میں بھی ہزاروں حرام کا خیال رکھتا ہے, کہتے رہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان اپنی سمت میں چلنا ہے نا اس کو. دنیا کی سلطنت اور مملکت میں کیا اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اسی دنیا میں تو انبیاء نے جو حکومت کی ہے, تو انبیاء نے جو حکومت کی ہے کون سی مراد ہے؟ وہ تو شروع سے واضح ہوتا ہے کہ وہ سلطنت اور وہ مملکت کے جو آخرت سے ہٹ کر ہوں, جس میں آخرت کا تصور نہ ہو, صرف دنیا ہی دنیا, تو پھر تو کوئی حرج ہی نہیں ہے, پھر تو واضح سی بات ہے. خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ایسی سلطنت عطا کی کہ جو بعد میں کسی کو نہیں ملی, تو وہ بذات خود جو خدا کی خاطر ہو اس میں تو حرج نہیں ہے. جب رضائیت ہٹ جائے تو یہ حرام مال پہ مثلا انسان ہزار کی پرواہ کرے اور اس کی وجہ سے کوئی مذمت کرتا تو یہ کوئی کبھی نہیں ہے. وہ تو آپ دیکھیں گے بے پردہ عورتیں سمجھتی کہ یہ پردے والی عورتیں دقیانوسی ہیں, جبکہ حقیقت میں پردے والی عورت سمجھ رہی ہوتی کہ یہ پتہ نہیں کیسی جاہل عورت ہے جو اپنا بدن جو ہے عورتوں مردوں کو دکھاتے ہوئے, شرم بھی نہیں آتی ان کو. اور جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پردے والے لوگ ہیں وہ جنگلی ہے بالکل, مثلا جو ہے وہ اس 21ویں صدی میں بھی جو ہے وہ پردے کا لحاظ کرتے ہیں. تو ایک صاحب نے ان کو اچھا جواب دیا تھا کہ جنگل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ زیادہ کپڑے مثلا کون پہنتا ہے. تو جنگل میں جا کے جو جانور کی کیفیت ہے ان کے جیسے جو بن رہا ہے وہ جنگلی ہوا نا. انسان وہ جنگلی نہیں ہوا جو اپنے لباس پہن کے بدن کو صحیح طرح چھپا رہا ہے, وہ جنگلی کیوں قرار پائے گا؟ جنگلی تو وہ قرار پائیں گے جو اپنے آپ کو جنگلی جانور سے مشابہ قرار دے رہے. تو یہاں پہ ہزار مار کھائیں گے تو ممکن ہے بعض لوگ خود یہ خاندانوں میں ملتے ہیں جو بے دین لوگ ہوتے ہیں وہ مذمت کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلا دیکھیں یہ پیچھے رہا یہ حرام کے چکر میں, وہ دیکھے آگے بڑھ گیا کہ اس نے اس کا خیال نہیں کیا. مگر ان مذمتوں کی وجہ سے انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے. مگر بعض اوقات ہزار مار کھانے والے ایک طرف تو ہزار کھا رہے ہوتے ہیں, دوسرے سست بھی ہوتے ہیں. وہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ رہے تو اس کو وہ سستی دور کرنی پڑے گی.
ایسا وہ سستی کی وجہ سے لوگ جو ہے مذمت کرے 1000 مار کھانے کی، کہ مثلا جو جتنا کام کرنا چاہیے اتنا پورا کرے اور پھر کم مل جائے تو کوئی بات نہیں، میں کاموں میں سستی کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ جائے اور پھر مذمت کر کے دیکھے وہ حرام کی وجہ سے آگے بڑھا، میں 1000 کی وجہ سے پیچھے رہا، اس وجہ 1000 کی وجہ سے پیچھے نہیں رہا، اس کی سستی کی وجہ سے پیچھے رہا، تو اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بل یفوت بہ الملک الحاضر الذی هو الزہد فی الدنیا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے شیطان 2 مملکتیں چھین لیتا ہے، ایک تو آخرت کا ملک اور اس دنیا کا ملک بھی، جو اسے حاصل کس سے ہوتا ہے؟ زہد کے ذریعے سے، کہ اذ معناہ ان یملک العبد شہوتہ وکسبہ فینقاد باعث دین و اشاعت ایمان۔ دنیا کے ملک سے مراد کیا ہے؟ کہ جب انسان زہد اختیار کرتا ہے تو اب اس کی سلطنت قائم ہو جاتی ہے قوت شہویہ اور غضبیہ کے اوپر، تو یہ دونوں قوتوں کو اپنے قابو کر دیتا ہے تو بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگر یہ دونوں قوتیں جو ہے اس کے اوپر قابو کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ غلام بن جاتا ہے۔ اب چاہے پورے ملک کا حاکم ہی کیوں نہ ہو، اگر تابع قوت شہویہ اور قوت غضبیہ اور قوت وہمیہ کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ غلام ہے، وہ بادشاہ ہونے کے باوجود غلام ہے، وہ ایک عام سا آدمی ہے، مگر یہ قوت اگر اس کے تابع ہیں تو وہ خود آقا ہے، خود مالک ہے اس کا، اور یہ قوت اس کے تابع ہیں۔ وَهَذَا مُلْكٌ بِالِاسْتِحْقَاقِ کی، اور حقیقت میں یہی ملک ہے، یہی بادشاہت ہے کہ انسان کی خواہشات اس کے تابع ہوں، اس کی خواہشات اس کی مرضی کے بغیر ادھر ادھر نہ جانے پائے، کہ اِذْ بِهِ يَسِيرُ صَاحِبُهُ حُرًّا، اور اسی کے ذریعے سے اس کے صاحب کو آزاد کہا جائے گا، کہ جب انسان کی قوت اس کے تابع ہو، اس کی خواہشات اس کے تابع ہو تو آزاد کہا جائے گا۔ تو آزاد و غلام کی اصطلاح کیا ہے؟ غلام وہ نہیں ہے کہ جو کسی مالک کے تحت میں ہے، بلکہ غلام وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کا تابع ہے، اور آزاد کون ہے؟ کہ جس کی خواہشات نفسانیہ اس کے تابع ہے، یہ خود اس کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ وَبِإِسْتِرَاءِ الشَّهْوَةِ يَصِيرُ عَبْدًا لِبَطْنِهِ وَفَرْجِهِ وَسَائِرِ أَعْضَائِهِ، مگر جب وہ شہوت کا کوئی تابع ہو جاتا ہے تو وہ غلام بن جاتا ہے، یا اپنے پیٹ کا غلام بن جاتا ہے، یا اپنے فرج کا غلام بن جاتا ہے، یا اپنے دیگر اعضاء اور جوارح کا غلام بن جاتا ہے، کہ اس کی خواہشات کے مطابق وہ چلتا رہتا ہے، تو اس کی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ تو فَيَكُونُ مُسَخَّرًا مِثْلَ الْبَهِيمَةِ، تو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ جانوروں جیسی۔ جب جانور کو بھوک رکھتی ہے تو وہ منہ مارتا ہے کھانے کے لیے، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے مالک کا ہے یا میرے مالک کا نہیں ہے، وہ حرام اور حلال کی طرف نہیں دیکھتا، بھوک رکھتی منہ مارتا ہے، پھر اس کو ڈنڈا مارے تو وہ منہ اٹھا لے گا، جیسے دیکھا کوئی ڈنڈے والا چلا گیا پھر واپس جو ہے وہ وہیں میں منہ مارتا ہے۔ کہتے انسان کی کیفیت بھی یہی ہو جاتی ہے کہ پھر جو خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے تو حکم خدا کی تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کو، حلال حرام جہاں سے مل جائے کھا رہا ہے، دیکھتا ہے کوئی قانون آڑے آ جائے گا، دنیا میں کوئی سزا ہو جائے گی تو جب تک وہ سزا ہے تب تک بچ جاتا ہے، اگر مطلب سزا نہیں مل رہی ہے تو پھر جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہی جانور جیسی کیفیت ہے، اگر وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے تو ادھر سے نہیں کھائے گا، ادھر سے کھائے گا، مگر دیکھا کہ ڈنڈے والا چلا گیا تو پھر ادھر بھی منہ مارے گا، کہ یہ بھی بہیمہ جیسا ہو جاتا ہے۔ تو کیفیت بظاہر انسان ہے مگر مسخر ہو جاتا ہے بہیمہ کے طور پہ۔ مملوکن یسخرہ زمام الشہوت، اور ایسا مملوک ہو جاتا ہے، ایسا غلام ہو جاتا ہے کہ جس کی لگام شہوت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، خواہشات کے ہاتھ میں ہوتی ہے، خواہشات اس کو جدھر گھما کے لے جانا چاہے لے جائے، جیسے گھوڑے کے اوپر سوار آدمی گھوڑے کو جدھر لے جانا چاہے جاتا ہے، تو یہ غلام بن چکا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کی خواہشات چھائی ہوتی ہے، خواہشات اس کو اپنی مرضی کے اعتبار سے لے جاتی ہیں۔ وَأَخْذُ الْمُخْتَنَفِ إِلَىٰ حَيْثُ يُرِيدُ وَيَهْوِي فِي مَا أَعْظَمُ اقتدار الْإِنسَانِ إِذْ ظَنَّ أَنَّهُ يُنَالُ الْمَلِكُ بِأَنْ يَصِيرَ مَمْلُوكًا وَيُنَالُ الرُّبُوبِيَّةُ بِأَنْ يَصِيرَ عَبْدًا، تو وہ انسان کے پروردگار عالم نے جس کو دنیا میں بادشاہ بنا کے بھیجا تھا وہ کیا بن جاتا ہے؟ غلام بن جاتا ہے، اور وہ خواہشات ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اس کو اپنا غلام بنا کے رکھنا، اس کو کیا بنا دیا؟ اس نے اپنا آقا بنا دیا، اس کو آگے بڑھا دیا کہ تم آقا ہو، تم جو کہو میں کرتا جاؤں، تو معاملہ الٹا ہو گیا، غلام جو ہے وہ آزاد ہو گیا، آزاد جو ہے وہ غلام ہو گیا۔ جیسے بعض خواتین کی کہا جاتا ہے کہ بعض خواتین جو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ غلام کی بیوی بنے،
اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وہ بادشاہ کی بیوی بن کے رہیں. غلام کی بیوی بننا کن کو پسند ہوتا ہے؟ کہ جو شوہر کو اپنا غلام بنا کے رکھتی ہے. تو پھر خود بیوی کس کی کہی جائے گی؟ غلام کی بیوی کہی جائے گی. اگر اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھے تو پھر خود کیا کہی جائے گی؟ کہ بادشاہ کی بیوی ہے. تو یہاں پہ کیفیت بھی ایسی ہو گئی ہو یا الٹی ہو گئی کہ پروردگار عالم نے اس کو بھیجا تھا اس لیے کہ وہ بادشاہ بن کے رہے، یہ خواہشات اس کے تابع ہو، یہ غلامی کرے، اس کو مثلا جو خواہشات ہے وہ پورا کرنے میں یہ خواہشات مدد کرے جس روحانی ترقی میں وہ آگے جانا چاہ رہے ہیں. اسے الٹا کر دیا، اس نے جو ہے سرنگو ہو گیا، خواہشات کو اپنے سر پہ چڑھا دیا اور کہا کہ میں تمہارا غلام ہوں، جو کرنا چاہو کرو. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے مثل ھذا هل يكون الا معکوسا فی الدنیا منکوسا فی الآخرہ. کہ یہ جب دنیا میں الٹا ہو گیا ہے تو آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ الٹا ہی ہوگا. اب دنیا میں اس نے خواہشات کو آقا بنا دیا، خود غلام ہو گیا. تو آخرت میں بھی اب جو ہے جو خواہشات کے حساب سے اس کو ملنے والی چیز تھی وہی ملے گی. اب آخرت کا وہ اجر نہیں ملے گا اس کو جو پروردگار عالم نے اس کے رکھا ہے. تو فقط ظہر ان منشر خسران فی الدنیا والآخرہ ہے العجزا. یہ واضح ہو گیا کہ دنیا اور آخرت میں جو خسارہ ملا اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی اجرت، اس کی جلد بازی. کہ جلد بازی و اجرت کی وجہ سے اس نے دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھایا. اب فقط ایک بات اس کی رہ گئی ہے، وہ ہے اس کے علاج کے حوالے سے. اور اس کے بعد اجرت کے مقابل والی صفت کہ جس کو کبھی نام دیا جاتا ہے توقف کا، کبھی نام دیا جاتا ہے انات کا، کبھی نام دیتے وقار کا، کبھی نام دیتے سکینہ کا. مگر چاروں چیزوں میں فرق ہے. توقف کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان اقدام کرنے سے پہلے ٹھہرے، سوچے سمجھے اور پوری بات کا جائزہ لے اور پھر اقدام کرے. اقدام کرنے سے جو پہلے رکا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں توقف. انات کسے کہتے ہیں؟ اقدام کرنے کے بعد، اقدام کے درمیان جو وہ خیال سے آگے بڑھے گا اس کو کہا جائے گا انات. اور وقار کسے کہتے ہیں؟ کہ جب یہ اقدام، اس کا تعلق تو افعال سے ہوتا ہے، جب یہ چیز اس کے افعال، اقوال اور حرکات سب میں شامل ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے وقار. کہ وہ بولنے میں بھی سوچ کے بولے. ایسا نہیں اس نے ایک جملہ کہا اور سامنے اس نے دوسرا جملہ نکال دیا، بعد میں پتہ چلا وہ تو کسی اور کو کہہ رہا تھا اور لڑائی شروع ہو گئی. اقوال میں بھی اور حرکات میں بھی، کہ جہاں جانے کے لیے قدم لمبا ہونا چاہیے وہاں قدم لمبا ہو، جہاں جانے کے قدم چھوٹا ہونا چاہیے وہاں چھوٹا ہو. ایسا نہ کہ ماں باپ کے آگے آگے چل رہا ہو، ماں باپ کے تھوڑا پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے، تھوڑا سا. ایسا نہیں کہ بالکل چھوڑ کے پھر ماں باپ ڈھونڈتے رہے کہاں چلا گیا بچہ. تو جہاں پہ جتنا قدم بڑھانا چاہیے اتنا بڑھائے، اس کو کہا جائے وقار. سکینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب یہ وقار کی صفت ملکہ اختیار کر لے. ملکہ اختیار کر لے یعنی ایسی راسخ ہو جائے کہ اب وہ بے خیالی میں ہو تب بھی وہ اسی سکون کے ساتھ ساری حرکتیں کر رہا ہو. تو اس کیفیت کو کہا جائے گا سکینہ، جو وقار سے بھی بڑھ کے صفت ہے. مگر ان چاروں صفتوں کے حوالے سے گفتگو آئے گی، مگر سب سے پہلے کل گفتگو آئے گی اجرت کے علاج کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. گفتگو ہماری جو ہے وہ اجرت کے حوالے سے چل رہی تھی، جلد بازی اور اس کے نقصانات، اور یہ جلد بازی انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے، اور اس جلد بازی کی وجہ سے شیطان اسے کس طرح سے گمراہ کرتا ہے اور کس طرح سے غلط کام اس سے کرواتا ہے. جلد بازی یا اجرت جو ہے وہ کبھی افعال میں ہوتی ہیں، کبھی اقوال میں ہوتی ہیں اور کبھی حرکات میں ہوتی ہیں. کہ انسان گفتگو کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کر دیتا ہے اور جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے، یا کبھی کام کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے، اور کبھی حرکات میں. حرکات کا لفظ عام ہے، اس کے اندر یہ اقوال و افعال تو آ گئے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں کہ جس کے اندر انسان جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ ساری حرکات کے اندر آ جائے گی، چاہے تحریر کرنے کے اندر ہوں یا چاہے کسی اور طرح کی کوئی ایسی حرکت کے جس کے اندر جلد بازی کا مظاہرہ ہو.
مثلا موٹر سائیکل چلانے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرے، یا روڈ کراس کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرے، یا مثلا مختلف معاملات جو زندگی میں پیش آتے ہیں اس میں انسان جلد بازی کا مظاہرہ کرے، تو یہ جلد بازی انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور اس کی دلیل سب سے بڑی ہے کہ مشاہدہ، کہ ہم خود اپنے معاملات میں اور دیگر لوگوں کے معاملات میں اس کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کر دیا، بعد میں ان کو پچھتانا پڑا، یا بغیر سوچے سمجھے کوئی کلام کر دیا، بعد میں اسے پچھتانا پڑا، یا بغیر سوچے سمجھے کوئی حرکت کر دی، بعد میں ان کو اس بات کے اوپر پچھتانا پڑا۔ تو یہ چیز خود ہی اس کا علاج بن جائے گی کہ اگر انسان غور و فکر کرے اور جلد بازی کا جو نتیجہ ہے اس پر غور کرے، خود اپنے معاملات میں اور دیگر لوگوں کے معاملات میں، تو وہ چیز جو ہے وہ سبب بنے گی کہ انسان جو ہے جلد بازی سے پیچھے ہٹے گا، جلد بازی دور بھاگے گا۔ تو یہاں مصنف علاج کے اندر سب سے پہلی چیز جو بتا رہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات کا مشاہدہ کرے، غور و فکر کر کے کہاں کہاں میں نے نقصان اٹھایا، اور اس نقصان کی بنیاد وہ دیکھے گا تو زیادہ تر مقامات پہ اس کو ملے گا کہ اس کی جلدی میں کیے گئے فیصلے ہوں گے جو بغیر سوچے سمجھے ہوں گے۔ کبھی اسے پتہ چلا کہ موٹر سائیکل سے وہ گر گیا تھا، سوچنا شروع کرے گا تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں اس کی جلد بازی نے اثر دکھایا ہوگا، یا کبھی وہ دیکھتا ہے کہ روڈ کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سوچے گا تو اکثر مقامات پہ اسے ملے گا کہ اس کا نقصان جو ہے اس کی جلد بازی کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح سے لوگوں کے معاملات میں غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ لوگ نقصان اٹھاتے تو زیادہ تر ان مقامات پہ نقصان اٹھاتے کہ جہاں پہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اپنے معاملات اور لوگوں کے معاملات پہ غور و فکر کرنے کے بعد اس کی قباحت کو سمجھ لے اور پھر اس جلد بازی کی صفت کو اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کرے۔ دوسرا طریقہ وہ روایات اور وہ آیات کے جس کے اندر عجزت کو برا قرار دیا گیا ہے اس کی طرف غور کرے اور حکم خدا سمجھتے ہوئے جلد بازی سے دور رہیں، حکم معصوم سمجھتے ہوئے جلد بازی سے دور رہیں، بلکہ ہر اقدام کرنے سے پہلے ٹھہرے، سوچے سمجھے اور پھر آگے بڑھے، چاہے کوئی کام کرنا ہو، چاہے کوئی کلام کرنا ہو، چاہے کوئی حرکت کرنی ہو، بغیر غور و فکر کے انسان آگے نہ بڑھے۔ تو پہلے اس علاج کے حوالے سے جو چند لائنیں وہ پڑھ رہے تھے، اس کے بعد چار چیزیں کہ جس کا ہم نے کل آخر میں تذکرہ کیا تھا، توقف و انات اور وقار اور سکینہ، یہ چار کیفیت نفس کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہیں اس کے متعلق گفتگو ہے، مگر پہلے یہ علاج کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 186 کا آخری پیراگراف ہے کہ وَالطَّرِيقُ إِلَىٰ عِلَاجِهَا، اس عجزت کی علاج کا راستہ، أَن يَتَذَكَّرَ فَسَادَهَا وَسُوءَ عَاقِبَتِهَا وَإِيجَابِهَا لِلْخِفَّةِ وَالْمَهَانَةِ عِنْدَ النَّاسِ وَتَعْدِيَتِهَا إِلَى النَّدَامَةِ وَالْخُسْرَانِ۔ چار یا پانچ چیزوں کا مصنف نے تذکرہ کیا ہے جو تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ کہ پہلی چیز تو یہ کہ وہ اس کے نقصان کو یاد کرے کہ اس جلد بازی کا نقصان اسے کہاں کہاں اور کس انداز سے ہوا ہے، وہ سوء عاقبتہ، اور دیکھے کہ اس کا انجام کتنا برا نکلا جلد بازی کا۔ تو کبھی اسے یاد آئے گا کہ فلاں جگہ جلد بازی کی وجہ سے میری ٹانگ ٹوٹی تھی، یا فلاں جگہ جلد بازی کی وجہ سے میں نے تھپڑ کھائی تھی کسی کی۔ اگر اپنے زندگی کے معاملات میں کئی مقامات کو اس کو ملے گا کہ جلد بازی کے نتیجے میں اس نے نقصانات اٹھائے تھے۔ وَإِيجَابِهَا لِلْخِفَّةِ وَالْمَهَانَةِ عِنْدَ النَّاسِ، اور جلد بازی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے جو خفت اٹھانی پڑتی ہے، جو توہین اٹھانی پڑتی ہے، مثلا کسی شخص سے لڑنا شروع کر دیتے، بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا تھا، میں تو کسی اور سے بات کر رہا تھا، ہم سمجھے اس نے ہمیں گالی دی اور ہم نے لڑنا شروع کر دیا، بعد میں کوئی اور چیز ظاہر ہوتی ہے، پھر پچھتاوا ہوتا ہے، پھر شرمندگی ہوتی ہے، پھر کہنا ہوتا ہے کہ نہیں میں تو کچھ اور سمجھ بیٹھا تھا۔ تو جلد بازی کی وجہ سے جو لوگوں کے سامنے خفت اور توہین اٹھانا پڑی ہے اس کی طرف غور و فکر کرے۔
اور اس کے بعد جو ندامت اور خسران اسے پیدا ہوتا ہے، جو نادم ہونا پڑتا ہے، اس کی طرف توجہ کرے۔ ثم یتذکر شرافت الوقار الذی ہوا ضدہ، اور پھر اس کے برعکس صفت کا فائدہ دیکھے کہ جس کے پاس وقار ہوتا ہے وہ آدمی کتنا پرسکون ہوتا ہے۔ جی خسران یعنی نقصان، وہی افسوس، ندامت و خسران یعنی پشیمانی اور افسوس جو ہے وہ۔ پھر جو ہے وقار کے فائدے پہ غور کرے کہ پرسکون آدمی کتنا فائدہ مند رہتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ ہوئے ہیں وہ جلد بازی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ وقار کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اطمینان سے آگے بڑھنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ کہ کون سا وقار کے الذی ہوا ضدہ، کہ جو اجرت کی ضد ہیں، اجرت کے برعکس جو ہے وقار ہیں۔ وہ کون صفت انبیاء و اخیار ہیں، اور پھر غور کر کے انبیاء اور نیک لوگوں کی صفت کیا ہے؟ وقار، وہ جلد باز نہیں ہوتے ہیں، وہ جو ہے سارے کام غور و فکر کے بعد سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ وہ جیسے پہلے بھی 2-3 درس پہلے وضاحت آ گئی کہ کام میں تیزی دکھانا الگ چیز ہے، جلد بازی الگ چیز ہے۔ جب سمجھ لیا جائے کہ یہ کام اچھا ہے، اس کے بعد وہیں رفتار سے آگے بڑھنے میں حرج نہیں ہے کوئی۔ یہ بغیر سوچے سمجھے جو بھاگا جاتا ہے اس میں، یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ جلد باز نہیں ہیں، کہ پورے دن میں بس 17 رکعت کی نماز پڑھتے، اس سے کہ زیادہ جلد بازی دکھانے کی کیا ضرورت ہے کہ زیادہ نمازیں پڑھے، تو یہ جلد بازی کے خلاف نہیں ہے۔ جلد بازی کے خلاف ہے کہ اقدام کرنے میں جلدی کر بیٹھنا، یہ سوچے بغیر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، مگر یہ طے ہو جائے کہ فلاں چیز صحیح ہے، اس کے بعد اس میں تیزی دکھانا اس میں حرج نہیں ہے۔ تو انبیاء اور اخیار نیک لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ وقار کے ساتھ آگے بڑھتے تھے۔ فیوطن نفسہ علی ان لا یرتکب فعلا الا بعد التأمل والمحاذقۃ، کہ وہ اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنا دے کہ کبھی کوئی کام کرے ہی نہیں جب تک کہ سوچ نہ رہے، پہلے ٹھہر نہ رہے، پہلے بغیر سوچے سمجھے کسی اقدام میں وہ آگے نہ بڑھے، اس کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ اور خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ جس کی جلد بازی کی عادت بن چکی ہوتی ہے، بعض اور بچپن سے ہی بعضوں کی عادت بن جاتی یا تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بن جاتی، ان کے تو زیادہ ضروری ہے۔ اس سے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور عقلمند وہ ہے کہ جو نقصان اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ ہوش میں آ جائے، ورنہ نقصان اٹھانے کے بعد تو عام طور پہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر ہی دیتے ہیں۔ وَلَا يَتْرُكُ الطَّمَانِيَّةَ وَالسُّكُونَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ وَسَكْنَاتِهِ، اور یہ اپنے عادت بنا دے کہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اطمینان اور سکون کو جو ہے وہ اپنے قلب سے خالی نہ ہونے دے، خود باطن میں بھی سکون میں ہو اور ظاہر میں بھی جو ہے وہ سکون باقی ہو، جلد بازی نہ دکھائے، بلکہ باطن میں بھی وہ مطمئن ہو اور ظاہر میں بھی یہ اطمینان اس کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مُدَّةً، جب وہ ایک عرصے تک اس بات کا لحاظ کرے گا تو پھر اس میں عادت ہو جائے گی، پھر ملکہ ہو جائے گا، پھر وہ بے خیالی میں بھی پرسکون رہے گا، کسی بات میں جلدی سے بھاگے گا نہیں۔ وَلَوْ بِالتَّقَلُّفِ وَالتَّأَمُّلِ، اگرچہ ایک مدت تک اسے تکلیف اٹھانی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، مگر جب یہ عادت بن جائے گی تو یسیر و ذالک عادت لہو، تو یہ اس کے لیے ایک ایسی عادت بن جائے گی کہ پھر اس کے بعد وہ جلد بازی کا شکار نہیں ہوگا۔ تو فتزول عنہ ہذہ صفت، اور یہ صفت اس سے ختم ہو جائے گی جو جلد بازی کی صفت تھی۔ وتحدث صفت الوقار والسکینہ، اور وقار اور سکینہ کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ وقار، سکینہ، توقف، انات، یہ 4 الفاظ ہیں، چاروں جو ہیں وہ سکون نفس کی کیفیتیں ہیں، مگر الگ الگ کیفیت ہے۔ توقف اس وقت کہا جاتا ہے جب اقدام کرنے سے پہلے انسان ٹھہرے، کسی کام کو کرنے سے پہلے ٹھہر جائے اور غور و فکر کرے، تو کہا جاتا ہے یہاں پہ توقف کیا ہے۔ توقف کیا مطلب وہ دیکھنا جائے گا آگے صورتحال واضح ہو تو پھر کوئی اقدام کرے۔ مثلا کسی نے آگے کلام کیا، فوراً اس کو جواب دینے کے بجائے پہلے سوچے وہ کہا کیا ہے، اس نے جو کہا اس کا مطلب کیا ہے، پھر اقدام کرے۔ ایسا نہیں کہ اس کا جملے کو سمجھا نہیں سمجھا ہم نے جواب دے دیا، بعد میں پتہ چلے وہ کہہ کچھ رہا تھا ہم نے جواب کچھ اور دیا۔ یہ عام طور پہ جو طالب علموں کو امتحان دیتے وقت بہت ضرورت پیش آتی ہے، خاص طور پہ وہ کہ جن کے پاس 3 گھنٹے موجود ہوتے ہیں،
पेपर करने के लिए आधे घंटे में भागने के चक्कर में होते हैं, और बाद में आके जब चेक करते कहा नहीं ये तो हमें आता था, हम कुछ और लिख के आ गए। तो उससे अगर तवक्कुफ किया होता तो ये नौबत नहीं आती। तवक्कुफ करे और देखे कि सामने वाले ने आके बात क्या की है, या सामने वाले ने आके सवाल क्या किया है, या अगर कोई तहरीर पढ़ रहा है तो देखे कि उस पर सवाल क्या लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरी कैफियत होती है अनाथ। ये क्या कैफियत होती है? कहते जब उसने सोच और समझ लिया कि आप इस काम में आगे बढ़ना चाहिए, तो उस काम में दाखिल होने के बाद वहाँ पर भी सुकून से आगे बढ़े, ऐसे नहीं भागे उसके अंदर, बल्कि वहाँ पे भी इत्मीनान से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ज़िंदगी की भी मिसाल दी जाती है इसी तरह की, कि जैसे एक रास्ता हो चिकना, टाइल्स लगी हुई है, तो पहले तो इंसान पाँव रखते सोचेगा कैसे पाँव रखूँ कि जमा के रखना है, होना है। एकदम से जाके रखा तो क्या होगा कि वो फिसल जाएगा। जैसे आजकल लोगों को शौक़ भी चढ़ा हुआ है, पहले तो सिर्फ जो है वो बाथरूम वगैरह में टाइल्स होती थी, वो भी शायद सफाई की गरज से। अब तो मतलब उन रास्तों में कि जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होती वहाँ पे भी टाइल्स लगा देते हैं, जिसके नतीजे में बाद बेचारे बुज़ुर्ग जो है वो गिरते भी हैं और बेचारों की टांगें भी टूटती हैं। और ये शौक़ जो है वो लोगों को घरों तक भी पहुँच गया है कि घर के अंदर टाइल्स बिछानी हो, ऐसी टाइल्स के ऊपर शक्ल नज़र आनी चाहिए। मगर बुज़ुर्गों का लिहाज नहीं किया था कि बेचारा बूढ़ा आदमी जो है ज़रा सा पानी गिरा होगा और फिसलेगा तो क्या होगा। जैसे गवर्नमेंट वाले जो फुटपाथ बनाते हैं या बीच का जो रास्ते में कि जहाँ पे रोड क्रॉस करने वाले रुक सके, वो इतना ऊंचा स्टेप होता है, उस वक्त ज़हन में नहीं होता कि बूढ़ा आदमी कैसे चढ़ेगा इसके ऊपर, कि जहाँ पे जवान को चढ़ना मुश्किल होता है। तो वो तो खैर उनसे तो तवक्को रखना ही मुश्किल है, मगर जो लोग खुद अपने घर वालों का लिहाज नहीं करते इस हवाले से, या बिल्डिंग के गेट के पास ऐसी टाइल्स लगा दी होती है कि कोई भागते हुए आया तो गिरे सीधा, तो खैर वो तो मौजूद हट जाएंगे हम। असल बात ये कि ये रास्ता भी ऐसा ही है, जल्दबाज आदमी जो है भागता है, मसला होता है फिसलता है, इसे ज़िंदगी का रास्ता भी फिसलन वाला है। तो तवक्कुफ वाला क्या है, रुकेगा, फिर वो पाँव जमा के रखेगा उसके ऊपर जहाँ पे दाखिल होना है, और उसके बाद भी पाँव पे कंट्रोल रखेगा दाखिल होते वक्त भी, इससे कि वहाँ पे भी चलने में अगर तेज़ी दिखाई तो फिर फिसलेगा। जी कहाँ पे? हाँ वो इतनी चिकनी नहीं है टाइल, हाँ ये इतनी चिकनी नहीं, इसको जब पॉलिश कर दिया जाए ना फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। हाँ मगर ये कि वो बाज जो है वो हद से ज़्यादा भागते हैं, उसकी वजह से फिसलते हैं। नॉर्मली जो चले तो वो इतना नहीं फिसलेंगे जी। हाँ ये वाले इश्कारात खुद मसलन फ़कत यहाँ की जगह के नहीं और जगहों के लिए भी आ सकते हैं। हमने घरों में भी देखे कि ऐसी टाइल्स ना हो कि बाथरूम में कोई बुज़ुर्ग जाए और गिर पड़े वगैरह। तो खैर ये तो मिसाल थी जो असल में फिसलने के लिए आ गई, तो मिसाल को ना पकड़ लिया जाए। तो ये कि ये ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसा ही है कि अगर भागने गए तो फिसल के गिरेंगे, तो पहले पाँव जमा के रखना है, जमा के रखने के बाद चलने में भी जो है जमा के चलना है। तो तवक्कुफ वाला क्या कहता है, दाखिल होने से पहले सोचता है कि ये वो जगह है कि जहाँ पे दाखिल हुआ जाए। दाखिल होने से मुराद मतलब कलाम करना है तो कलाम में दाखिल होना, कोई काम करना है तो काम में आगे बढ़ना, हरकत करनी तो हरकत के एतबार से आगे बढ़ना, उसमें तवक्कुफ करेगा। इसके बाद जो है अनात वाली सिफत हो कि दरमियान में अंदर सफ़र करते वक्त भी जो है वो सोच समझ के आगे बढ़े। बाद का इंसान पहले तवक्कुफ करता है मगर बीच रास्ते में जल्दबाज हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ायदा उसके हाथ से निकल जाता है। तो दाखिल होने के बाद बीच में भी अनात की कैफियत पैदा करना ज़रूरी है। तवक्कुफ और अनात का ताल्लुक़ आमतौर पर अफ़आल से होता है। कहते अगर इसको उमूमियत दे दे कि ये अफ़आल से भी हो जाए, अक़वाल से भी हो जाए, हरकत से भी हो जाए, तो इसी कैफियत का नाम क्या कहेंगे इसको? वक़ार। कि कहा जाएगा ये वक़ार के साथ चल रहा है, वक़ार के साथ गुफ्तगू कर रहा है, वक़ार के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी जो स्पीड होनी चाहिए वही वाली स्पीड इसने रखी हुई है। ना ये कि इतनी ज़्यादा स्पीड है कि मतलब जो है वो रास्ता रुक जाए, उसका आगे ना बढ़ पाए, और ना इतनी स्लो स्पीड है कि वो काहिर और सुस्त आदमी के साथ करार पाए, बल्कि जितनी स्पीड होनी चाहिए अफ़आल में वैसी स्पीड हो। कलाम में जिस अंदाज से गुफ्तगू करनी चाहिए वैसे गुफ्तगू करे। बुज़ुर्ग के साथ कलाम में जो जुमले बोलने चाहिए वो बुज़ुर्ग के साथ बोले, बच्चे के साथ जो कलाम में जुमले बोलने चाहिए वो बच्चे के साथ
بولے، اور اپنے ہم عمر سے جو کلام میں جو جملے بولنے چاہیے اس کے ساتھ کہے. وہ اپنے ہم عمر دوست کے پیچھے ہاتھ مار کے بولے کیسا ہے تو صحیح رہے گا، مگر کسی بزرگ کو یہی کام کرے وہ تو جو ہے وہ قابل مذمت ہو جائے گا. وہ یہی چیز کسی بچے کے ساتھ حرکت کرے تو بھی اچھی نہیں کی جائے گی. تو جس کے ساتھ جیسا کلام کرنا چاہیے اس کے ساتھ ویسا کلام کرے، جہاں پہ جس طرح سے چلنا چاہیے وہاں چلے ایسا، جن کاموں میں جس انداز سے آگے بڑھنا چاہیے اس انداز سے آگے بڑھے. اگر یہ ساری کیفیت آ جائے تو اس کو کہیں گے وقار. اچھا، یہ وقار کب تک رہتا ہے؟ جب تک اسے محنت کرنی پڑتی ہے ساری یہ کرنے کے لیے. مگر اگر اس کی عادت بن جائے کہ وہ کبھی کلام کرتا ہی نہیں ہے مگر کہ سوچ کے کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہی نہیں مگر یہ غور و فکر کر کے کرتا ہے، کسی مقام پہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے بلکہ غور و فکر کے بعد آگے بڑھتا ہے، تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ سکینہ. کہ سکینہ یعنی سکون و اطمینان کی وہ کیفیت کہ جہاں پہ نہ اس کے کلام میں جلد بازی نظر آئے، نہ اس کے افعال میں جلد بازی نظر آئے، اور نہ ہی باقی کسی حرکات میں جلد بازی نظر آئے، بلکہ جس انداز سے جو چیز ہونی چاہیے اسی کیفیت میں وہ چیز ہو. تو اسی چاروں چیزوں کی مصنف وضاحت کر رہے ہیں کہ وصل الانات والتوقف والوقار والسکینہ. اجرت کی ضد کیا ہے؟ کہتے ہیں ضد الاجرت الانات، کہ ضد کی اجرت جو ہے الانات ہے. بعض نسخوں میں اس کو لکھا ہوا ہے الاناء، مگر الاناء کی جگہ پہ لفظ الانات یہ بظاہر جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. کہتے ہیں وَهُوَ الْمَعْنَى الرَّاتِبُ فِي الْقَلْبِ، کہ یہ وہی والا معنی ہے کہ جو عام طور پہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے. اس سے جلد بازی اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اطمینان، سکون، آرام سے کرنا. کہتے ہیں اس کا معنی وہی والا ہے. اور باعث اور احتیاط فی الامور والنظر فیہا، کہ جو سبب بنتا ہے کہ انسان کاموں میں احتیاط کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کرنے کے بعد آگے بڑھتا ہے. والثانی باتباعھا والامر بہا، اور جب کام میں وہ کسی معاملے میں کسی کی پیروی کرتا ہے یا کسی کام کو انجام دیتا ہے تو شروع میں بھی اور بعد میں بھی یہ والی کیفیت اس میں برقرار ہوتی ہے. ثم التوقف قریب من التعنی والانات، توقف بھی جو ہے وہ اسی انات کے معنی کے اعتبار سے قریب ہے. توقف فرق فقط کیا ہے کہ توقف شروع میں ہوتا ہے اور انات کام کا آغاز کرنے کے بعد ہوتا ہے. کہ والفرق بینہما ان التوقف هو السکون قبل الدخول فی الامور حتی یستبین له رشدها. توقف جو ہے یہ سکون ہے امور میں داخل ہونے سے پہلے. کہ یہ کب تک سکون رہنا ہے؟ ایسا نہیں کہ بیٹھے ہی رہنا ہے، کب کرنا ہی نہیں ہے. کب تک؟ جب تک کہ سامنے کی بات روشن نہ ہو جائے. سامنے کی بات روشن ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ انسان داخل ہو. جیسے اگر انسان کو کسی کمرے میں داخل ہونا ہے اور وہاں تاریکی ہے تو کب تک رکتا ہے وہ؟ جب تک کہ وہ روشنی ہو جائے. اگر روشنی ہونے کے بعد بھی رکا رہے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ فضول میں رکا ہے. مگر اندھیرے کمرے میں جانے سے پہلے رکا ہوا ہے تو یہاں پہ رکنا غلط نہیں کہا جائے گا. تو توقف کرے جب تک کہ سامنے کی چیز روشن نہ ہو جائے. کسی نے آ کے کوئی سوال کیا، جب تک سوال واضح نہ ہو جواب دینے میں جلدی نہ کرے. کسی نے آ کے کوئی بات کی، بات واضح ہونے سے پہلے لڑنا شروع نہ کر دے. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ابھی کوئی آ کے ابھی کلام کرے، اس نے آدھا کلام کیا ہوتا ہے لڑائی شروع، جبکہ پہلے اس کے جملے کو سنیں کہ وہ جملہ کیا کہہ رہا ہے. اگر جملہ ختم ہونے کے بعد پھر بھی واضح نہیں ہوا تو اسے پوچھے کہ جملے سے کیا مراد ہے تمہاری. جب مراد واضح ہو جائے اس کے بعد جو ایکشن دکھانا ہے وہ ایکشن ریئیکٹ کرے اس کو. ایسا نہیں کہ فوراً ہی جو ہے وہ شروع کر دے لڑنا. تو توقف میں یہ امور میں داخل ہونے سے پہلے توقف. جبکہ وہ تانی سکون و طمانینۃ بعد الدخول فیہا، جبکہ انات یا تانی یہ کیا ہے کیفیت کہ اس امن میں داخل ہو گئے اس کام میں، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا اس میں. کہ حتیٰ یؤدی لکل جزء منہا حقہ، یہاں تک کہ اس میں سے ہر جز کو اس انداز سے ادا کرے کہ جیسا اس کا حق ہے. کہ جیسے نماز میں داخل ہونے سے پہلے توقف کرے، پہلے دیکھے کہ طہارت ہے نہیں ہے، دیکھے کہ لباس و بدن پاک ہے نہیں ہے، دیکھے نماز کا وقت ہوا نہیں ہوا، ساری چیزیں شرائط موجود ہیں، وقت ہو گیا ہے، اب نماز شروع کرے. اور اس کے بعد بھی ایسا نہیں بھاگے، بلکہ خود اس کے اندر
अनाथ से काम ले। इसका मतलब हर जुज़ को उसका जैसा हक है उस तरह से अदा करे। मगर जैसे नमाज के लिए भी कहा गया है कि नमाज पढ़ने वाले को तो जितना खुशू खुशू से चाहे जितना तवील करके नमाज पढ़ना चाहे फुरादा पढ़े, मगर अगर कोई जमात पढ़ा रहा है तो उससे जो है वो उन लोगों का भी ख्याल रखना कि जो उनके पीछे पढ़ने वाले हैं, रफ्तार के एतबार से भी और आहिस्तगी के एतबार से भी। ऐसा ना हो कि जो है वो नमाज शुरू करे और सूरह आदम के बाद सूरह बकरा शुरू कर दे कि बेचारे 2-3 बूढ़े आदमी तो जो है बेहोश होकर गिर पड़े। तो ज़रूरी है कि वो उनका रियाज करे और ना ऐसा भगाए कि बेचारे जो है वो उनके साथ भाग ना सके नमाज में। तो ये दोनों का रियाज करके चलना ज़रूरी है। तो खैर, मगर यहाँ पे जब नमाज में दाखिल हो रहा है, मतलब फुरादा नमाज में, तो जिस जुज़ का जो हक है उसको हक अदा करते हुए आगे बढ़े, तो ये कहा जाएगा अनाथ। वह ज़िद्द तवक्कुफ़ अत्तासुफ़, और तवक्कुफ़ के बरक्स क्या है? तासुफ़। अनाथ के बरक्स क्या है? उजरत। तवक्कुफ़ की बरक्स क्या है? तासुफ़, यानी बगैर सोचे समझे इक़दाम कर देना। उजरत में क्या है कि वो अंदर भी तेज़ी से भाग रहा होता है, और यहाँ पे इब्तिदा ही कर देना बगैर सोचे समझे। वर वक़ारो, वक़ार क्या है कि यतनावरुल अनाता व तवक्कुफ़ किलैहिमा। वक़ार वो कैफियत है कि जिसके अंदर अनाथ भी शामिल होती है और तवक्कुफ़ भी शामिल होता है। जो आदमी काम करने से पहले सोचे पूरा और काम में दाखिल होने के बाद भी इत्मीनान से वो करे, इसका मतलब वो क्या है? वक़ार नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे साहिब वक़ार, कि वक़ार की सिफत वाला है। इसे वक़ार तो नाम भी होते हैं, मगर ये वक़ार की सिफत वाला कहेंगे कि ऐसा आदमी कि जिसके पास वक़ार की सिफत है। तो फ़हुव तुमानियतुन नफ्स व सुकूनुहा फिल अक़वाल वल अफ़आल व हरकात क़ब्ल दुख़ूल फ़ीहा व बादिहा। तो ये इत्मीनान है नफ्स का और सुकून नफ्स का अक़वाल में यानी गुफ्तगू करने में, अफ़आल में यानी अपने कामों के अंदर, और हरकात में। और हरकत जैसे हमने कहा कि ये लफ्ज़ आम है जिसके अंदर अक़वाल और अफ़आल भी आ गए और दीगर वो उमूर भी आ गए कि जो अक़वाल और अफ़आल में शामिल नहीं हो पाते हैं। कि वहुवा मिन नताइज क़ुव्वत नफ्स व किब्रिहा। वक़ार कब पैदा होता है? कि जब इंसान का नफ्स कवी हो, जब इंसान के नफ्स में जो है वो बड़ापन हो। नफ्स में बड़ापन कब पैदा होता है? जब उसकी क़ुव्वत अक़लिया का ग़लबा हो क़ुव्वत शहविया और क़ुव्वत ग़ज़बिया के ऊपर। ये वाली कैफियत होती तो ऐसे आदमी के पास वक़ार की सिफत भी खुद बखुद ही आ जाती है। मगर वो आदमी के जो क़ुव्वत शहविया के ताबे हो, ग़ज़बिया के ताबे हो या वहमिया के ताबे हो, वह साथ साथ जज्बाज भी होता है। वमा कल्ला मिन फ़ज़ाइल नफ़सानियत अन यब्लुगा मर्तबतहु फ़ी शराफ़त। और बहुत कम ऐसी फजीलतें हैं कि जो वक़ार के मर्तबे तक पहुँच सके। वक़ार की फजीलत जो है बहुत बड़ी फजीलत है। बाकी अगर सिफतें आ भी जाए तो वक़ार की फजीलत तक पहुँचना ये एक मुश्किल काम है। वरज़ा यमदह बिल अंबिया और अवसिया हो, इसी वजह से इस सिफत का कि मसलन जो है वो तारीफ़ की है अंबिया ने भी और अवसिया ने भी, कि अंबिया और अइम्मा जो इस सिफत की तारीफ़ करते आ रहे हैं। और कहा गया कि मोमिन तो होता ही नहीं मगर वक़ार के साथ, यानी मोमिन के लिए वक़ार को जो लाजिम करार दिया कि वह वरदा फिल अखबार, रिवायत में यहाँ तक आया है कि इन्नल मोमिना मुत्तसिफ़ुन बिही अलबत्ता, कि मोमिन तो हमेशा इस सिफत के साथ मुत्तसिफ़ होता है। यानी कोई मोमिन ऐसा नहीं मिल सकता कि जो वक़ार के बग़ैर का हो। मोमिन ऐसा नहीं होता जो जल्दबाज हो। मोमिन के पास हमेशा ये वाली सिफत होती है कि इक़दाम करने से पहले भी सोचता है और फिर जो काम में दाखिल होता है तो उसके अंदर भी जल्दबाजी नहीं दिखाता है। तो फ़यंबग़ी कुल्ल मोमिन यतकल्लफ़ आसारहु फ़िल हरकात वल अफ़आल हत्ता यसीरा बित्तदरीज मलकतन। तो हर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी हरकात और अफ़आल में इस सिफत को पैदा करें और इस हद तक कोशिश करता रहें कि यहाँ तक कि ये मलके की सिफत इख्तियार कर ले। अच्छा, जब ये मलका बन जाएगा तो ये फिर वक़ार का नाम चेंज हो जाएगा। कहते वह तकल्लुफ़ तुमानियत फिर अफ़आल व हरकात क़ब्ल अन तसीर मलकतन यक्तसब इसमें वक़ार है। जब तक ये मलका और सरायत नहीं बनती तब तक इसको वक़ार कहा जाएगा। मगर जब ये सरायत बन जाए, मलका किसे कहते हैं? सरायत को, कि जब इंसान बगैर सोचे समझे की हालत में तब भी वो काम करता है। जैसे इंसान शुरू में ड्राइविंग सीख रहा होता है
तो पूरी तवज्जो तो सही गाड़ी चलाएगा, ज़रा तवज्जो इधर उधर हुई तो एक्सीडेंट कर देगा। मगर जब मलका हो जाए तो बातें भी कर रहा होता है और साथ में गाड़ी भी सही चला रहा होता है। तो जब ये सिफत रासिक हो जाएगी तो इंसान तवज्जो नहीं होगा, फिर भी कलाम में खुद ब खुद वक़ार आ जाएगा, अफ़ार में खुद ब खुद वक़ार आ जाएगा। तो कहते जब ऐसा सारत मलकतन सुमियत सकीना, कि जब ये मलके की सिफत बन जाए तो फिर इसको कहा जाएगा सकीना, यानी एक ऐसी सिफत के जो पुरसुकून कैफियत की तरफ इशारा करने वाली है कि इस हैया तुमानियतुल बातिन है, और यही बातिन का इत्मीनान है, फिर उसका दिल मुस्तरिब नहीं होता है। वर वक़ार व इत्मीनान ज़ाहिर है, और वक़ार ये इत्मीनान ज़ाहिर है, ज़ाहिर एतबार से पुरसुकून है, इसका मतलब वक़ार की सिफत है। मगर ये सुकून की कैफियत कल्ब में भी दाखिल हो जाए तो कहा जाएगा कि ये सकीना वाली कैफियत है, इसको साहिब सकीना कहा जाएगा, ये सुकून वाली कैफियत इसके पास है। अब इसके बाद जो गुफ्तगू शुरू हो रही है, इसे कि गुफ्तगू हमारी क़ुव्वत ग़ज़बिया के बारे से चल रही है, उज्जत की गुफ्तगू काफ़ी लंबी चली। अब सूए ज़न बदगुमानी और फिर इसके अपोजिट हुस्न ज़न, इसका भी दखल जो है क़ुव्वत ग़ज़बिया से है। सूए ज़न जो है बाज़ औक़ात इंसान परवरदिगार आलम के बारे में भी करता है और बाज़ औक़ात जो है वो मखलूक के बारे में करता है, और दोनों सूए ज़न, चाहे वो खुदा के बारे में सूए ज़न करें चाहे मखलूक के बारे में सूए ज़न करें, यही दो चीज़ हैं जो सबब बनती है कि लोग जो है वो डिप्रेशन के मरीज़ बनते हैं। टेंशन और डिप्रेशन के मरीज़ जो बनते हैं उसकी बुनियाद यही सूए ज़न होता है, चाहे उसका सूए ज़न खालिक के बारे में हो चाहे सूए ज़न मखलूक के बारे में हो। अगर ये सूए ज़न खालिक के बारे में और सूए ज़न मखलूक के बारे में ख़त्म हो जाए और दोनों सर हुस्न ज़न हो जाए तो वही मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो जाएंगे। तो वो कैसे इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, इसके क्या असरात हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू आएगी। सलवात पढ़े।